ایسا نہیں ہے کہ تو نے اس کی عبادت کی ہے تو یہ تجھے چھوڑ دے اور مجھے جلا دے۔ تو جب آگ تجھے اور مجھے برابر جلائے گی، حالانکہ تو آگ کا پجاری ہے، میں آگ کا پجاری نہیں ہوں، تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتا جو نفع دینے والا ہے؟ حالانکہ میرا رب ایسا ہے کہ اگر قیامت کے دن تو اور میں جب اپنے میرے رب کے پاس جائیں گے تو میرا رب مجھے بخش دے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اس نے کہا میں ایمان تو لے آؤں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ کیا میں نے جو 55 سال تک آگ کی پوجا کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ آپ نے کہا یقیناً فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اسلام کفر میں کیے جانے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ آپ ایسا کرو کہ مجھے لکھ کر ایک خط دو۔ آپ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو خط میں لکھ کے دیا کہ اے اللہ، میں اس بندے کے مطابق تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ جب لکھ کر وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس آتش پرست نے کہا کہ ابھی نہیں مانوں گا، آپ اس میں کئی لوگوں کی گواہی بھی لائیے، یعنی اس میں سگنیچر کروائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند مسلمانوں کو لے آئے اور ان میں ان کے سگنیچر کروا دیے۔ اب وہ مطمئن ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور قبر میں لٹایا اور اس کے ہاتھ میں وہ پرچہ رکھ دیا۔ ایک دن کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک باغ میں ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور آپ کے لکھے ہوئے پرچے کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا پرچہ دیجیے۔ خواب ہی میں اس شخص نے حضرت حسن بصری کو پرچہ دیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو وہ پرچہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ بندہ مسلمان ہے تو مرتے وقت بھی مسلمان رہے گا ضروری نہیں ہے، کوئی کافر ہے تو مرتے دم تک کافر رہے گا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابھی فی الحال کا واقعہ ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہانگ کانگ میں ایک ہاسپٹل میں گئے، مسلمان ایک ایڈمٹ تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ انہی کے بیڈ کے پاس ایک کافر بھی تھا۔ جب یہ امامہ شریف اور عطر لگائے، داڑھی اور کرتا پاجامہ پہنے، دینی لباس میں گئے، معطر اس کو حال حقیقت پوچھے مسلمان سے۔ اس غیر مسلم کو بہت اچھا لگا، اس نے بلایا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے پڑا ہوں، میرے بچے مجھے دیکھنے نہیں آتے، اور کیا تم لوگ اس کے رشتہ دار ہو؟ انہوں نے بتایا رشتہ دار نہیں، بس پہچان ہے۔ بڑا متاثر ہوا کہ یار اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ پہچان والے بھی دیکھو حال حقیقت پوچھنے کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں، اور میرے حقیقی بچے، سگے بچے، بیٹے ہیں لیکن مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس نے کہا کیا اگر میں اسلام قبول کروں تو میرا اسلام قبول کرنا مانا جائے گا؟ وہ اسلام بھائی تو خوشی کے مارے پورے نہ سوال، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کلمہ پڑھ لیجیے مسلمان ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس نے کلمہ پڑھا۔ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ہاسپٹل سے نکلے ہی تھے کہ کسی نے آ کے خبر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔
7 دن سے ایڈمٹ تھا لیکن اس کو موت نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کی نصیب میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ ایسے خوش نصیب بھی ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا، ایک رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن کلمہ شریف کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے۔ ایمان ایک دولت ہے اور ایسی دولت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دولت کی وجہ سے جنت ملنی ہے، اسی دولت کی وجہ سے قیامت کے دن جو سورج سوار نیزے پر ہوگا، اس منظر میں، اس حالت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، قبر میں رہائی ملے گی، راحت ملے گی، کس سے؟ ایمان کے ذریعے۔ تو لہٰذا یہ بے قیمت اور انمول چیز ہے، لہٰذا اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کو زندگی میں اپنے ایمان کے بارے میں فکر نہیں رہتی، قریب ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ پیارے صاحب، اس کی عام سی مثال آپ یہ لے لیں، کسی کے والد صاحب ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، بچوں کو فکر ہی نہ ہو، پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، بچے اپنے کام میں مست ہیں، والد کا انتقال ہوا، اپنے نام بھی نہیں کروا رہے ہیں، نہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دوسرا قبضہ کر لے گا نا۔ جب ان کو فکر نہیں ہے تو لاؤ قبضہ کیا جائے۔ تو اسی طرح جب بندے کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی فکر نہیں کرتا تو شیطان لٹیرا لگا ہوا ہے داؤں پیچ میں، اور وہ پھر ایمان چھین لے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ روایتوں میں آیا کہ جمعرات اور پیر کے دن مرحومین جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ہو تو ہمیں دو۔ اگر وہ کچھ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اگر گھر والے اصالہ ثواب نہیں کرتے تو وہ بد دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، آج ہر مسلمان تنگدستی کا شکار ہے، کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں سے دوچار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پریشانی کا سبب ایک یہی ہو کہ مردے آتے ہوں، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اور وہ آتے ہوں اور کہتے ہوں کہ کچھ دو ہمیں، اور ہم اصالہ ثواب کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا دینی ذہن نہیں ہے۔ جب دینی ذہن نہیں ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، کیا مردے پر بیتتی ہے۔ روایتوں میں آیا مرنے کے بعد بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف وہ قرآن جس کو اس نے مرتے وقت چھوڑا تھا تو اس کو وراثت میں چھوڑا تو لوگ پڑھتے رہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، یا نیک اولاد چھوڑا تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، یا کوئی صدقے جاریہ کر گیا، کوئی نیک کام کر گیا جو جاری رہا تو اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور روایتوں میں ہے کہ مردے کو نیکی کی اس قدر حاجت ہوتی ہے جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کی حاجت ہوتی ہے، کہ اگر تنکا بھی مل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پیارے اسلام میں تھوڑا سے ہم غور کریں، لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ ہمارا انتقال ہو گیا، پوری دنیا کی چیزیں، پراپرٹی، بینک بیلنس سب رکھا رہ جائے گا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا اعمال ہے۔ اعمال بھی ایسے ہیں جو گناہوں بھرے ہیں، کوئی شرابی تو کوئی جواری تو کوئی بدکاری تو کوئی کیا گناہ کرنے والا تھا، اب مر گئے، عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آ گئے، بتائیے کون بچائے گا؟ اور یہ پیارے اسلام ذہن میں بات رکھنا چھوڑ دیں کہ صاحب مرنے کے بعد کون ہوتا ہے، یہ تو کس سے کہانیاں لگتی ہیں۔ نہیں صاحب، قرآن موجود ہے، وہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کی طرح کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، کلام نہیں بنا سکتا، اس قرآن میں آیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر میں یہ معاملات ہوں گے، تو ہم یہ نہ سوچے صاحب یہ جہان میٹھا، اگلا جہان کس نے میٹھا، یعنی کس نے دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا ہے،
रिवायतों में है, किताबों में है, सब कुछ है, लिहाजा हमें अपनी फिक्र करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम और हमारे आमान रहेंगे। अब हम बच्चों से कह भी नहीं सकते, बच्चों से कह भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम आएंगे तो हर जुमरात को, हर पीर को, लेकिन हमारी बात हमारे बच्चे सुन नहीं पाएंगे, हम चिल्लाते रहेंगे। रिवायतों में है कि जब मुर्दे की रूह निकल जाती है और गुस्ल कफन पहनाने के बाद सूए कब्रिस्तान लेके चलते हैं, तो वो चिल्लाता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन किसी ने आज तक सुना? सब लोग अगर आवाज भी आती तो कोई ना सुनता, और बाकी और तेजी से भगते, अरे लगता है भूत आ गया, जल्दी करो जल्दी करो, ये करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अब अगर नेक औलाद होगी तो वही सुनेगी, क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा होगा तो इसाले सवाब करेगा, वरना प्यारे इस्लामी भाइयों हालत बहुत नामुफ्तर है। एक वाक़या इसी तरह का मिलता है कि एक शख्स को किसी ने ख्वाब में देखा तो बड़े अच्छी हालत पे था, कुछ दिन के बाद देखा तो बुरे हालत में था। उससे पूछा कि तुम्हारी अच्छी हालत से बुरी हालत कैसे हो गई? उसने कहा कि मेरा बेटा एक को कर्ज दिया था, वो कर्ज लेने वाला उसके पास पैसे नहीं थे तो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको सवाब मिल रहा था, और उसको सवाब मिल रहा था तो उसकी बरकत से मुझे भी मिल रहा था, क्योंकि वो मेरा बेटा है। आप इस वाक़े को सुनिए, बहुत हैरतनाक भी है, सोचने वाला भी है। बच्चे ने कर्ज दिया था, बाप को नेकी मिल रही है, क्योंकि रिवायतों में आया कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया कि 1 महीना के लिए, अब 1 महीना के बाद अगर वो कर्ज नहीं दिया तो रिवायतों में आया कि जितने दिन लेट करेगा हर दिन उतने रुपया खैरात करने का सवाब उसको मिलेगा जिसने कर्ज दिया है। पैसा तो मिलेगा ही एक न एक दिन, लेकिन जितनी ताखीर करेगा, जितना लेट करेगा वो देने वाला, उसको गुनाह मिलेगा, इसको सवाब मिलेगा। और कहा जाता है कि सोने के वक्त आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। कोई गुनाह जब सो रहे होते हैं तो कोई गुनाह करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन अगर किसी से कर्ज लिया है और नहीं दे रहा तो इसका गुनाह सोने की हालत में भी जारी रहता है। लिहाजा जिसने अगर किसी का कर्ज लिया हो तो जल्दी अदा करें। तो वो मुर्दा कहता है कि मेरा बेटा कर्ज दिए था, वो दे नहीं रहा था, तो उसका सवाब उसको मिल रहा था, उसकी बरकत से मुझे मिल रहा था, तो मेरी हालत अच्छी थी। आज क्या हुआ कि मेरे बेटे ने जबरदस्ती उसके पास जाकर कर्ज छीन ले आया। अब जो नेकी मिल रही थी वो नेकी अब खत्म हो गई, इस वजह से मेरी हालत वो है जो तुम देख रहे हो। तो पता चला प्यारे इस्लाम भाइयों, औलाद की नेकियों से माँ बाप को भी फ़ायदा पहुँचता है, तो हमें फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है, ये किताब उसूल किसका, इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर किसी औरत के 4, 5, 6 लड़कियां पैदा हो जाएं तो लोग कहते हैं इस औरत को तलाक दे दो। क्यों? क्योंकि ये औरत लड़की ही लड़की पैदा करती है, लड़का पैदा ही नहीं कर रही। तो लड़की की पैदाइश में उसूल किसका, मर्द का या औरत का? इस्लाम और साइंस की रोशनी में तो साइंस ये कहती है कि मर्द के अंदर एक्स और वाई ये 2 चीज़ें होते हैं मनी में, और औरत के अंदर एक्स एक्स। तो अगर मर्द का वाई औरत के एक्स से मिलता है तो बेटा पैदा होता है, और अगर मर्द का एक्स औरत के एक्स से मिलता है तो बेटी पैदा होती है। तो बेटी पैदा होगी या बेटा, इसका जिम्मेदार मर्द है, ये साइंस कहती है, और आज लोग इसको मान रहे हैं। क्या हमारे कुरान में हमारे नबी ने भी कुछ फरमाया है? तो जी हाँ, हमारे नबी हमारे कुरान में 1400 साल पहले फरमाया था, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं थी, तो वो इसमें बयान है। फिर इसमें बेटियों की फजीलत भी है। अच्छा, अब ये है कि अगर पेट में बच्चा है तो अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि पेट में लड़की है या लड़का है। हालांकि अल्ट्रासाउंड यकीनी हकीकत में यकीन के साथ नहीं बताता, और ये पूछना दरियाफ्त करना कानूनन जुर्म भी है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड नहीं थे तो लोग कैसे पता करते थे? तो इसमें 4 तरीके दिए हैं कि हम देसी तरीके से पता कर सकते हैं कि इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की है। लेकिन कभी कभी गलत भी होते हैं, क्योंकि ये पुराने हकीमों
کے تجربات بیان کیے گئے ہیں. تو انہوں نے 4 طریقے لکھے ہیں کہ اس طریقے سے آپ جان سکتے ہو کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. اچھا، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ کون سا وظیفہ کرے؟ تو اس میں 5 وظیفے بھی لکھے ہیں. یہ وظیفہ کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے گا. اچھا، کوئی چاہتا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے بیٹا ہو جائے، اس کے لیے بھی 4 وظیفے لکھے ہوئے ہیں اس میں. پھر بیٹی کی فضیلتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اسلام آنے سے پہلے معاشرے کا کیا ماحول تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس میں 1100 پیس چھپنی تھی. تو اسلامی بھائیوں سے عید رمضان سے پہلے ہی کہا تھا، تو ہمارے کلو بھائی نے 300 کتابوں سے حصہ لیا. الحمدللہ اپنے والد اور والدہ کے سارے ثواب کے لیے انہوں نے کہا کہ میری جانب سے 300 پیس آپ چھپوا کے تقسیم کروا دیجیے گا. تو انشاءاللہ نماز کے بعد آپ اس کو لیجیے گا. جو اردو پڑھنا جانتے ہو یا گھر میں اردو پڑھنا عورتیں جانتی ہوں تو یہ کتاب آپ کو فری میں دی جائے گی. آپ اس کو لے جائیے گا اور پڑھیے گا. اور اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہندی میں کیجیے. تو ہندی میں یقیناً ہندی ہر کوئی جانتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ یعنی 1 مہینے کے بعد ہندی میں چھپوانا ہے. اگر کوئی اپنے مرحومین کی جانب سے حصہ لینا چاہتا ہے، 100 کتاب 50 کتاب، تو 30 روپے کی ایک کتاب پڑ رہی ہے ہندی میں. تو اسی اعتبار سے 100 لیں گے تو 3000، تو آپ حصہ لیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ کتاب نماز کے بارے میں، ایک امام ایک نمازی کو جن نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے وہ تمام مسائل اس میں ہیں. تمام مسائل سے مراد جو ضروری ہیں. یہ بڑی کتابوں سے چھانٹ کے یہ پتلا رسالہ بنائے گئے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ہندی میں آئے گا. اس میں بھی اگر آپ حصہ لینا چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہندی میں چھپوانا ہے. تو اس کا ابھی آپ کو ہدیہ میں ملے گا 30 روپیہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو ہی میں اپنے مرحومین کی جانب سے 10 کتابیں 20 کتابیں 50 کتابیں تقسیم کرواؤں تو اس کو آپ حاصل کیجئے نماز کے بعد. اور اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو آپ بانٹیے، اگر آپ نہیں بانٹ سکتے ہمیں کہہ دیجیے، تو انشاءاللہ ہم جمعہ میں اور دوسری مساجد میں مسلمانوں تک پہنچائیں گے. اور یہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ ہم کسی کو کھانا کھلا دیں تو ختم ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا، لیکن کتاب تو باقی رہے گی نا. کم سے کم 100 سال نہیں تو 10 سال تو باقی رہے گی، 1 سال تو باقی رہے گی. جتنی پڑھی جائے گی انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو قرآن پاک رکھتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی دیکھ لیں، ہر مسجد میں سینکڑوں قرآن رکھتے ہیں. پڑھنے والے کتنے؟ 2-4. اب 2-4 جو پڑھیں گے تو وہ 1-2 قرآن پڑھیں گے. 98 قرآن ویسے رکھی ہیں، پھر رکھے پوسیدہ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. ہر مسجد میں یہی حال ہے. تو ہم اب قرآن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کب؟ یہ اس وقت تھا جب قرآن کم تھے اور لوگوں کی تعداد پڑھنے والوں کی زیادہ تھی. لیکن اب قرآن زیادہ، پڑھنے والوں کی تعداد کم. تو اب وہ کتابیں رکھی جائیں جن کو لوگ پڑھیں اور ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو. تو قرآن پاک رکھیں، بے شک رکھیں، لیکن دینی کتابیں ضرور رکھیں. ہندی میں اردو میں جیسے بھی ہو ویسے رکھیں. انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. جس طرح دیکھو اس قرضہ دینے والے بیٹے کو بھی مل رہا تھا اور اس کے صدقے میں اس کے باپ کو بھی مل رہا تھا. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو یہ بہت بہترین چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ پیارے اسلام بھائیو اپنے قبر اور آخرت کے بارے میں سوچیے. آج مسلمان کے اندر جو غفلت ہے نا، وہ قبر اور آخرت کا سوچنے کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے. ہر مسلمان دنیا ہی کے لیے سوچتا ہے، حالانکہ دنیا تو ایک اسٹیپ ہے. جیسے کہ ٹرین آگرہ سے بمبئی کے لیے جاتی ہے تو بھوپال میں رکتی ہے، ناسک میں رکتی ہے، تو کتنے منٹ رکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. کیوں؟ تاکہ سواری پانی لے لیں، کھانا لے لیں اور اس کے بعد پھر ٹرین چلی جاتی ہے. اسی طرح انسان کے 6 سفر ہیں، ان میں سے 3 گزر گئے، 3 باقی ہے. تو یہ دنیا کا جو معاملہ ہے یہ چوتھا سفر ہے. 3 گزر گئے، 3 باقی ہیں، تو ان میں سے یہ چوتھا سفر ہے. اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ 60 سال 70 سال ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ 10 منٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہوگا. آپ یہاں کے جوڑیے 60 سال 2 منٹ بنتے ہیں.
تو یہ زندگی کی ٹرین ہماری اس دنیا میں صرف 2 منٹ رکی ہے جس کو ہم خیال کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اسٹیشن پہ آپ اترے اور کوئی کہہ رہا ہے وہ محل دیکھ رہے ہو؟ ہاں صاحب بڑا خوبصورت ہے، کیا آپ لیں گے؟ 100 روپے کا ملے گا۔ تو بتائیے آپ وہ محل لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہیں گے مجھے تو ابھی 10 منٹ کے بعد ٹرین میں سفر کرنا ہے اور یہ محل تو یہیں رہ جائے گا، میرا 100 روپیہ برباد جائے گا۔ تو جب یہ مسافر اگر خریدنے لگے وہ محل تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہ نہ رہنا ہے، 100 روپے برباد چلا جائے گا۔ اسی طرح اب ہم دنیا میں ہیں اور قیامت یعنی آگے کے سفر کو ہم بھول جائیں تو پیارے اسلام میں بہت غفلت کی بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم قبر کے بارے میں سنیں گے کہ قبر میں کیا کیا پیش آتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم چلے تو ہماری غفلت اڑے گی اور ہمیں یاد رہے گا کہ یار قبر میں یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے۔ روایتوں میں آیا مردے کو مرنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے اور ہر مردے کو تکلیف جدا جدا ہوتی ہے، یعنی صدمہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے اس کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک غریب ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے، اگر پاکٹ مار لے گیا 100 روپیہ تو اس کو غم ہوگا، لیکن کم ہوگا نا، چلو 100 ہی روپیہ ہے۔ لیکن کسی کے 1 لاکھ کی پاکٹ مر جائے اس کو تو 5 دن نیند ہی نہیں آئے گی، کھانا ہی نہیں اچھا لگے گا۔ تو پیارے اسلام بھائی اسی طرح مردے کا حال ہے کہ جس کے پاس زیادہ ساز و سامان ہے وہ زیادہ غم میں مبتلا ہوگا کہ یار میرا یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا، لیکن جانا ہر ایک کو ہے۔ وہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ 3 سوال کے جواب لے آؤ، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ تو اس میں سے یہی جواب تھا کہ سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ جو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، کافر ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ پاگل بھی ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ یار ایک دن مرنا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے مرتے ہوئے، لیکن قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو موت ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو ہمیں بھی مرنا ہے، اور آج کل اٹیک کے معاملات بہت ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے میرے چھوٹے بھائی کی شادی لگی ہے، شادی ابھی ہوئی نہیں، اور ان کے سسر صاحب کو بمبئی میں رہتے ہیں، ایک دم سے رات میں درد اٹھا، ہاسپٹل لے گئے، انتقال کر گئے۔ ایسے اٹیک پڑ رہے ہیں۔ اب وہ پیارے اسلام میں ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سے 45 سال تھی۔ اب یہ ہم نہ سوچے صاحب ہم 60 سال 70 سال تک بڑھاپے کی زندگی کو پائیں گے، نہیں صاحب، اب تو 40 سال 50 سال میں نپٹ رہے ہیں، اور ایسے ایسے مرض ہو رہے ہیں، اللہ اپنے پناہ میں رکھے کہ اب کیا کہا جائے۔ پیارے اسلام بھائیو موت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیا پتہ کس کی موت کب آ جائے۔ بندہ ہٹتا کھٹا الو کا پٹھا ہے، لیکن موت آ جاتی ہے چلا جاتا ہے۔ ہمارے F1 میں والد کا انتقال ہوا، بڑے بھائی کا انتقال ہوا، پھر چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر میں جتنے افراد تھے ان تینوں کا انتقال ہو گیا، گھر اجڑ گیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اور 2 یا 3 مہینے کے اندر اندر یہ 3 معاملات ہوئے، تو ایسا بھی ہے۔ تو ہمیں موت سے نہیں بھولنا، ہمیں موت سے غفلت نہیں کرنی، اپنی موت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اگر موت، اور امام غزالی فرماتے ہیں موت یہ ایسا لگام ہے نفس کے لیے کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے تو گھوڑا کہیں بھاگ نہیں سکتا، جہاں پر روکو گے وہیں رکے گا، جہاں چلاؤ گے وہیں چلے گا۔ اسی طرح موت ایسی لگام ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو گئی تو اس کا نفس گناہوں کی جانب نہیں جائے گا، نیکیوں ہی کی جانب جائے گا۔ تو موت ایسی چیز ہے اگر بندے کو نصیب ہو جائے اس کی فکر تو وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کی کتاب 30 روپے کی ہے، اس کو بھی حاصل کیجیے گا۔ عمر المومنین کی جانب سے سال ثواب کروانا ہو تو آپ نام لکھا دیجیے گا، پیسے ابھی نہ ہو تو بعد میں دے دیجیے گا، نام اور موبائل نمبر لکھوا دیجیے گا، اور یہ کتاب ہمارے کلو بھائی کی جانب سے فری میں لے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ